اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر اس گل تے وہ پکے ہو گئے، انہاں نے ہر ایک مشکل دا ڈٹ کے سامنا کیتا، لیکن دین نو چھوڑنا انہاں نے پسند نہ کیتا، ایسے لوگاں دے بارے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگاں نو نہ خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یا اللہ ایسے لوگ جنہاں نے تینوں رب منیا پھر ہر مشکل دا انہاں نے سامنا بھی کیتا، یا اللہ ایسے لوگاں نو تو انعام ہی عطا کرے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو میں جنت عطا کراں گا۔ یہ یاد رکھو ہر ایک بندہ حافظ ہوئے، عالم ہوئے، مفتیان کرام ہون، جو بھی ہون، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت دے اندر جاواں، ہر ایک بندہ جنت دا طالب ہے۔ یاد رکھو کچھ ایسی بھی شخصیات نے جنہاں نو جنت خود کہہ دیے، یا اللہ اے شخصیات میرے اندر آن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین شخصیات ایسیاں نے انہاں دے بارے جنت کہہ دی، یا اللہ انہاں نو میرے اندر داخل فرما۔ پہلی شخصیت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو یاد رکھو یہ تین شخصیات او نے جنہاں دے بارے جنت خود کہندی ہے یا اللہ انہاں نو میرے اندر داخل فرما۔ یاد رکھو ایویں جنت انہاں نو نہیں منگدی پئی، ایویں جنت نہیں کہہ رہی، ایویں جنت طالب نہیں ہے۔ طالب ہون دی وجہ ہے کہ ہر ایک چیز دین تے قربان کر دیتی، مولا علی نے اپنا ہر ایک چیز کر دی، ہر ایک چیز دین تے قربان کر دیتی، اپنے آپ کو دین دے لئی وقف کر دیتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک چیز نو ترک کر دیتا، ہر ایک چیز نو چھوڑ دیتا، لیکن دین الہی نو اپنے دامن دے نال لگا لیا، اپنے دامن دے نال وابستہ کر لیا۔ یاد رکھو سلمان فارسی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے انہاں نے ہر ایک چیز قربان کر دیتی نا، تے پھر جنت نے کیا یا اللہ انہاں لوگاں نو میرے اندر داخل فرما۔ تینوں شخصیات او نے جنہاں نے ہر ایک چیز دین تے کیتی قربان کیتی۔ الہی سن میں سلمان فارسی عمار بن یاسر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم دی سیرت عمل کرنی توفیق عطا فرما۔ آؤ بیلیو تکنے کون سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو یاد رکھو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایران دا ایک صوبہ سی جس کا نام سی فارس، آپ اتھوں دے رہن والے سن، لیکن عرب والے بالعموم پورے ایران نو ہی فارس کہندے سن۔ اگر آپ دے نام دے حوالے نال دیکھا جائے تو آپ دا نام سلمان نہیں ہے بلکہ آپ دا اور کوئی نام سی، تاریخ داناں دے اس بارے اختلاف ہے، یعنی کہ آپ دا نام سلمان نہیں سی، گھر والے نے آپ دا نام کچھ اور رکھیا سی۔ کیا وہ سمجھو تکنے آپ دی تعلیم دے بارے، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے اس علاقے دے اندر حاصل کی تھی۔ اگر دیکھا جائے کہ آپ جڑے گھر والے سن وہ کس دین تے سن، دین الہی تے سن یا کسی اور دین تے سن، سنگیو یاد رکھو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے گھر والے سن وہ مجوسی سن، مسلمان نہیں سن، کیونکہ اس علاقے دے اندر اگ دی پوجا بڑی زور و شور دے نال لوگ کردے سن، کہ آپ دے جڑے گھر والے سن وہ بھی اگ دی پوجا کردے سن۔ جڑے ویلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اگ نو تکدے سن کہ آپ دے دل دے اندر ایک گل ضرور آندی سی، آپ کہندے سن اے کیڑا خدا وے جس نو خود روشن کرو اور جس زمین دے کول جاؤ یہ جلا دے بندے نو ختم کر دے۔ کہندے جڑا بندے نو تکلیف دے وہ خدا نہیں ہوندا، جڑا بندے نو مشکل دے اندر ایویں ڈال دے وہ
خدا نہیں ہوندا، لہذا اگ ساڈی خدا نہیں ہے، ساڈا خدا کوئی اور ہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماندے نے، کہندے نے کہ میرا باپ ایک جاگیردار سی اور اسی اس علاقے دے اندر بڑے جانے پہچانے جاندے ساں، اسی سب تو ممتاز ساں کیونکہ میرا باپ بادشاہ سی، چودھری ساں سی۔ کہندے نے کہ ایک دن میرے باپ نے من کیا جا کے نا اپنی جگیر دا جائزہ تے لے کے آ، جا ذرا پتہ تا کر کے آ تاکہ تیرا کچھ تجربہ ہوئے۔ کہندے نے کہ جس طرح میں اپنے گھر تو باہر نکلیا نا، کہندے نے کہ میرا گزر ایک ایسی جگہ تو ہویا جتھے لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے سن۔ کہندے نے وہ میں ذکر بڑا عجیب لگیا، میں کہ ساڈے علاقے دے اندر کوئی آئندہ ذکر کرتا تو نہیں ہے، آئندہ کوئی نام لیندا تو نہیں ہے، اللہ اللہ کوئی کرتا تے نہیں ہے، یہ لوگ ہیں کون؟ کہندے جڑے ویلے میں قریب ہویا نا، میں پوچھیا تسی کون ہو؟ انہوں نے کیا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار ہاں، اسی اللہ دی عبادت کردے ہاں۔ کہندے جڑے ویلے میں یہ سنیا نا کہ میرے پتہ چل گیا، آپ نے کہا کہ میں صحیح کہندا ساں، اگ ساڈی خدا نہیں ہے بلکہ ساڈا خدا کوئی اور ہی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میری تلاش ختم ہو گئی، مینوں پتہ چل گیا کہ ساڈا خدا جڑا ہے نا وہ اور ہی ہے، اگ دی جڑی اسی پوجا کرنے ہاں یہ ساڈا خدا نہیں ہے۔ کہندے انہاں کول کتاب سی، انہاں نے مینوں کتاب دتی۔ کہندے جڑے ویلے میں کتاب پڑھ رہا سا نا تے مینوں پتہ ہی نہ چلیا رات ہو گئی، کیونکہ میرے باپ نے کیا سی، رات ہون تو پہلے، اندھیرا ہون تو پہلے تو واپس آ جانا ہے۔ کہندے نے کہ جس ٹائم اندھیرا ہو گیا، کیونکہ میرا باپ جاگیردار سی، بادشاہ سی، کہندے نے انہوں نے اپنے ملازمین نو کہیا جاؤ میرے بیٹے نو تلاش کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ میرا بیٹا کدھر چلا گیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے جڑے ویلے میں اتو نکل کے جس طرح میں گھر پہنچیا تے میرے باپ نے میرے کو پوچھیا، میرے پیارے بیٹے تو کدھر گیا سا؟ کہندے نے میں نہ کدی جھوٹ بولیا سی اور نہ جھوٹ بولنا میں مناسب سمجھیا۔ کہندے نے میں نہ جو حق سی وہ بالکل دس دیتا، جو سچ سی میں دس دیتا۔ کہندے جڑے ویلے میں اپنے باپ نو حق دسیا نا، سچ دسیا نا، میں اپنے باپ نو کیا کہ جس کی اسی پوجا کرنے ہاں یہ ساڈا خدا نہیں ہے، شیطان نے سانو سیدھے راستے تو دور کیتا ہے، لہذا سانو پیدا کرنے والی اور ذات ہے، سب رزق دینے والی اور ذات ہے، لہذا اگ دی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ کہنے جڑے ویلے میں گل کیتی نا تو میرے باپ نے کیا انہاں نو میں بعد وچ ویکھاں گا، کہندے میں تیرے نال نبڑ لواں۔ کہندے نے کہ میرے باپ نے مینوں ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا۔ کہندے جڑے ویلے میرے باپ نے ایک کمرے دے اندر مینوں بند کیتا نا تے کسے طریقے نال میں اس کمرے تو باہر نکل کے انہاں لوگاں دے کول گیا، انہاں نو میں جا کے کیا کہ میرے باپ نو تہاڈا پتہ چل گیا ہے، میرا باپ یا تانوں مار دے گا یا کسے کولوں تانوں مروا دے گا، لہذا تہاڈے لئی بہتر ہے کہ تسی اس علاقے نو چھوڑ کے کسی اور علاقے دی طرف چلے جاؤ۔ کہنے جڑے ویلے میں انہوں نے ایک کیا نا، انہوں نے ایک کیا کہ ذرا میں بھی دسو میں حق دی تلاش اندر آ، میں چاہنا کہ میں حق نو پا لواں کہ میں کامیاب ہو جاواں، ذرا دسو میں حق کتوں ملے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ انہوں نے مینوں کیا اگر تسی حق دی تلاش اندر ہونا تسی پھر ملک شام چلے جاؤ، اوتھے ساڈے وڈے پادری نے، تسی انہاں کول جاؤ وہ تانوں سیدھے راستے طرف چلا دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں ہر ایک چیز کو ترک کیتا، اپنا گھر چھوڑ دیتا، اپنے ماں باپ نو چھوڑ دیتا حق دی تلاش دے اندر۔ کہندے نے کہ میں جس ٹائم ملک شام پہنچیا تے میں اس کی خدمت کردا رہا اس پادری دی۔ کہندے جڑے ویلے اس دا وقت قریب آیا نا میں ان کول پوچھیا جناب تسی تے جا رہے ہو ذرا مینوں دسو مینوں حق کتھوں ملے گا؟ کہندے انہوں نے مینوں اگے ایک اور پادری کول بھیج دیتا، جس ٹائم ان دا بھی آخری وقت آیا اس نے مینوں اگے بھیج دیتا۔ کہندے جڑا اے بندہ سی نا یہ بندہ بڑا نیک سی۔ کہندے جس ٹائم ان دا بھی آخری وقت آیا تے میں اس نوں کیا جناب تسی جا رہے ہو ذرا مینوں دسو مینوں حق کتھوں ملے گا؟ کہندے نے وہ جڑا پادری سی نا اس نے کہا کہ میں ساری زندگی چنگا کم تا کیتا کوئی نہیں، چلو جاندی واری کوئی چنگا کم کر جانا وا، شاید میری اس
اچھے کم دی وجہ دے نال ہی یا تو ہو جائے. کہندے نے اس پادری نے مینوں کہا کہ اگر تو حق دی تلاش اندر ہے نا، تو سچائی دی تلاش اندر ہے نا، اگر تو یہ چاہنا کہ میں دنیا قبر حشر کامیاب ہو جا، اس کا طریقہ کار ایک ہی آ. تو انج کر تو یثرب چلا جا، کیونکہ یثرب دے اندر ایک نبی مکہ تو ہجرت کر کے اتنے آئے گا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا. تُندے دین تے لگ جاویں، جو تینوں وہ آکھے وہ تو کری تے یقین جانی تو سیدھے راہ تے آ جاتے. کہ اس تو بعد اس پادری نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا 3 نشانیاں دسیاں. اس نے کہا کہ ہمیں کسی غلط بندے دے کول نہ چلا جائیں، ان دے وچ 3 نشانیاں پائیاں جا رہی ہون گیا، ان دے ہاتھ دے اندر تو کی کری، ہاتھ دے دی. کہندے نے کہ اس نے میں دسیا پہلی نشانی اے وے کہ جن آخری الزمان نبی ہوئے گا نا، وہ کبھی بھی صدقہ نہیں کھاوے گا. دوسری یہ وے کہ ہدیہ قبول کر لے گا. تیسری یہ وے کہ دونوں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہوے گی. کہ جس بندے دے اندر 3 نشانیاں ہوئیاں نا، اس بندے دے ہاتھ دے اندر تو ہاتھ دے دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں محنت مزدوری کی، کچھ پیسے اکٹھے کیتے. کہندے نے کہ مجھے پتہ چلیا کہ فلاں قافلہ جڑا ہے نا وہ یثرب دی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ اس علاقے دی طرف جا رہا ہے جتھے اونچیاں لمبیاں کھجوراں نے. کہندے نے کہ جڑا وہ قافلے دا امیر سی نا، میں اس نو سارے پیسے دے دیتے. اس نو کیا یار مینوں بھی تو یثرب دی طرف لے جا، مینوں بھی سیدھا راہ دکھا دے، میں اوتھے جانا چاہنا وا. کہندے جڑے ویلے میں اس نو پیسے دیتے نا تے تھوڑا جے اگے چلے کہ وہ جڑے قافلے دا امیر سی نا، اس نے مینوں ایک اور قافلے دے حوالے کر دیتا. ویلے اس قافلے دے نال میں چل رہا سا تے مینوں پتہ چلیا یہ قافلہ یثرب دی طرف نہیں جا رہا، یہ قافلہ ادھر نہیں جا رہا. جہاں اونچیاں لمبیاں کھجوراں نے نا، یہ قافلہ ادھر نہیں جا رہا. کہندے نے قافلہ جڑا امیر سی اس نو میں کیا جناب تسی کدھر لے کے میں جا رہے ہو؟ کہندے جڑے ویلے اے میں گل کیتی نا کہ وہ جڑا امیر سی نا، اس نے مینوں خاموش کرا دیتا. اس نے مینوں کہا پتہ نہیں ہے تو ساڈا غلام ہے، اس قافلے والے نے تینوں ساڈے اگے بیچ دیتا ہے، ہن تیرا ساڈے نال سوال کرنا یا ایویں فضول بولنا بیکار ہے، کیونکہ تو ساڈا غلام ہے، اگر بولے گا اسی تینوں سزا دا. کہندے نے کہ جس ٹائم وہ بندہ مینوں لے کے اپنے گھر آ گیا، میں ان دے کول کافی عرصہ رہا، میں ان دی خدمت کردا رہا. کہندے نے کہ ایک دن نہ ان دا بھائی آیا. جس ٹائم آیا اس نے میں دیکھا کہ میں کام کر رہا سا. اس نے اپنے بھائی نو کہا جناب جڑا تہاڈا آ غلام ہے نا، یہ غلام بڑا چنگا ہے، یہ بڑا محنتی ہے، کہ تسی کدی مینوں دے دیو نا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہاں دیاں گلاں سن رہا سا، لیکن میں اس کے سا کہ یہ بندہ مینوں لے کے کدھر جائے گا. کہنے جب گلاں کرتے رہے نا، آخر کار اس نے کیا کہ بھائی یہ غلام من دے دیو، با اس نو یثرب لے جاوا. جڑے بڑے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا نا کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ نے کیا لگدا وے محبوب دے نال ملن دا وقت آ گیا ہے. آپ نے کیا لگتا ہے وقت آ گیا ہے جس حق دے لئی میں سب کچھ چھوڑیا ہے، لگدا وقت قریب آ گیا ہے، حق مینوں ملن لگا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ جڑے ویلے میرا آقا میں لے کے آیا نا، لے کے آیا میں ان دی خدمت کردا رہا، میں اسے کے سا کہ کیڑے ویلے مینوں پتہ چلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا، کیڑے ویلے مینوں میرے محبوب دی خبر ملے. کہندے نے میں اسے کے سا. کہندے نے ایک دن ہویا تو شنج کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر جنت البقیع دے اندر ہویا. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دا وصال ہویا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے قبرستان اندر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکیا. کہندے جڑے ویلے میں تکیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو کے رہ گیا. آپ کہندے نے کہ ایڈا سونا چہرہ، سبحان اللہ. کہندے نے کہ ایڈے خوبصورت اکھاں، ایڈے خوبصورت لب. وہ کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا نا جناب ذرا یہ تو دسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ کیسا تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہونٹ مبارک کیسے سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھیاں مبارک
کیسیاں سن؟ تو پھر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حتی خسرا من طلعتی والشذو بدا من وفردی وسکرتو ہنا من نظرتی، نینا دیا فوجاں جا چڑیاں دو ابرو قوس مسال دے سن، جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لباں سرکا کھاں کہ لال یمن چٹے دن موتی دیاں لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھا جان آنے کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے مرب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ تکیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو کے رہ گیا۔ اس کو یاد رکھو کچھ چہرے ایسے ہوندے نے انہاں نوں ویکھ کے خدا یاد آ جاندا ہے، کچھ ایسے چہرے ہوندے نے انہاں نوں ویکھ کے پتہ چل جاندا ہے اے جڑی شخصیات نا اے شخصیت حق تے وے۔ کہنا جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں میں تکیا نا، میں تک کے کیا جو پادری نے من کیا سی نا اے شخصیت ہے تا وہی، لیکن میں او شرائط ویکھ لواں نا، دیکھ لواں او تین شرطاں انہاں دے اندر پائیاں بھی جاندیاں نے یا نہیں پائیاں جاندیاں۔ کہندے نے کہ ایک دن میں کھجوراں لے کے آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر، میں آ کے پیش کیتیاں، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صدقہ قبول کرو۔ کہندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ قبول نہ کیتا کہ اپنے غلامہ دے اندر تقسیم کر دیتا۔ کہندے نے میں بڑا خوش ہویا، میں کہ شکر ہے ایک شرط پوری ہو گئی ہے۔ پھر میں دوسرے دن آیا کھجوراں لے کے، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری کھجوراں قبول کرو۔ یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ کہنے جڑے ویلے میں پیش کیتیاں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھا دیاں اور صحابہ دے اندر تقسیم بھی کیتیاں۔ میں کیا دو تا شرطاں پوریاں ہو گیا نے، ہن کدی من مور نظر آ جائے نا، کہنے علی میں سوچ ہی رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان دو تیریاں پوریاں ہو گیا نے، آ تیسری اسی پوری کر دینے کہ میں بڑی خوشی ہوئی کہ جو میرے دل دے اندر گل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لئیے۔ کہندے نے پھر میں مہر نبوت دی زیارت کیتی اور میں بوسے دیتے اور اللہ وحدہ لا شریک دا شکریہ ادا کیتا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ تواڈے لئی میں ہر ایک چیز نو چھوڑیا، اپنا گھر چھوڑیا، اپنی ماں نو چھوڑیا، یا رسول اللہ صرف حق دے لئی، یا رسول اللہ ہن مینوں اپنے دین دے اندر داخل فرماؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں خود کیا اے سلمان پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہندے نے میں مسلمان ہو گیا، کہندے نے کہ آن جان میرا لگ گیا، کدی میں آنا وا کدی جانا وا۔ جڑے ویلے میرے آقا نو پتہ چلیا نا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بڑا جانا وا، تے میرے آقا نے میرے کول پوچھ لیا اے سلمان شہر بڑا جانا وے، کیوں جانا وے؟ کلمہ تو پڑھ لیا۔ وہ کی کہندے نے مشک تے عشق چھپایا چھپدے نہیں۔ کہندے نے کہ جڑے ویلے میرے آقا نے پوچھیا نا تے میں کہ جھوٹ کی بولنا وے، نہ باپ کے جھوٹ بولیا ہے نہ آقا کے جھوٹ بولاں گا۔ میں کیا ہاں میں کلمہ پڑھ لیا وے اور دین الہی نو میں قبول کر لیا وے۔ کہندے نے جڑے ویلے میرے آقا نے سنیا نا تے میرے آقا نے کیا تو بڑا جاننا انہاں کول، انہاں نو کہہ کہ میری قیمت دین تے مینوں آزاد کروا لین، تو پکا پکا انہاں کول رہیا کر، کدی تو ادھر جانا وے تو کدی میرے کول آنا وے، لہذا تو انہاں کول پکا پکا چلا جا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر آئے، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نے انج انج آکھیا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان پریشان نہ ہو، جا کے ان کہہ میرے مکاتب بنا، جا اس نے کہہ کہ مینوں آزاد کرن دی تو کی کچھ لمے گا، ذرا تو کہہ تے صحیح تے پھر ویکھ اسی اے سلمان تینوں خرید دے کیویں آ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے نا اپنے آقا دے کول، آ کے اس نو کیا میرے کریم آقا آئے ہائے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو قیمت تلا تو مانگتا صحیح تو منگتا کی ہے تو پھر ویک اسی اپنے پیارے غلام نو آزاد کیویں کروانے آ۔ کہنے جس طرح میں ایک کیا نا کہ میرے آقا نے کیا اچھا اگر تو یہ چاہنا ہے کہ میں آزاد ہو جاواں اپنے کریم آقا کو چلا جا
تے پھر دو شرطاں نے میریاں پوری کر تو چلا جا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ جڑیاں اس دو شرطاں لگائیاں سن، پہلی یہ سی کہ 40 اوقیا چاندی دے برابر قیمت دے کہ تو آزاد ہے، دوسری یہ وے کہ کھجوراں دے اتنے درخت لگا جس طرح وہ درخت اگ پین انہاں تے جس طرح پھل لگ پوے گا تے پھر تو آزاد ہے۔ یعنی کہ اندروں وہ یہی کہہ رہا سی سلمان جیسا با وفا غلام جاوے نا، سلمان جیسا وفادار بندہ میرے ہتھوں جاوے نا، وہ یہی چاہتا سی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا جیڑی وہ شرط لگا رہا ہے اس شرط پوری کیس کرنی ہے۔ نبیاں دے امام نے، اللہ دے حبیب نے جو کہہ دینا میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس نو فوراً پورا کر دینا۔ فارسی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے نا، واپس آئے تے بڑے مایوس سن، بڑے پریشان سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان پریشان کیوں ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ میرے آقا نے جڑی میرے آزاد کرن دیاں شرطاں رکھیاں نے نا، وہ شرطاں بڑیاں ڈاڈیاں نے، وہ پورا ہوندیاں کافی عرصہ لے جان گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان ذرا دستا صحیح وہ شرطاں کیڑیاں نے، وہ کی اس نے کہہ دیتا ہے؟ پریشان ہو گیا، تو مایوس ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے دسیا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈے دے برابر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو سونا دیتا، کیا جا جا کے ان دے اس نے کیا 40 اوقیا چاندی دے برابر اس کی قیمت ہوئے گی۔ جڑے بلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لے کے گئے جس ٹائم اس نے تولیا ان کی قیمت 40 اوقیا چاندی دے برابر سی۔ جڑی اس نے دوسری شرط رکھی سی کھجوراں لگان دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے کھجوراں لگائیاں لگا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جڑے ویلے واپس آئے نا، وہ یہودی دے کول جڑا ان دا یار بیٹھا سی نا، اس نے پتہ کی کہ اس نے کیا وہ بھائی ایڈا کمال دا غلام تو کر دیتے نا، اس نے کیا بھائی تیر نہیں پتا میری شرط کی ہے جب کھجوراں وڈیاں ہون تو بعد پھل لگے پھر آزاد ہے۔ جناب کو پتا ہے کہ وڈیاں ہون تے کتنا عرصہ لگے گا، پھر پھل لگن تے کتنا ٹائم لگے گا، پھر جا کے میں آزاد کراں گا۔ تو یہودی نے پتا کی کیا، اس نے کیا لگدا تو محمد کریم دے بارے جاندا نہیں ہے، تو نہ دے مقام دے بارے جاندا نہیں ہے، تو نہ دے رتبے دے بارے جاندا نہیں ہے۔ اس یہودی نے جو اس نو کیا، انہاں نو ایک شاعر نے اپنے الفاظ دے اندر انج بیان کیتا، شاعر کہندا وہ یہودی اے کہندا ہوے گا کہ حضور دے بارے تن پتہ نہیں نہ ہے، حضور دی شان ہے وے کہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائی، اے پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائی، اے گونگیاں نو گلاں کرا جان دائی۔ یہودی نے کیا کہ تو نہیں جاندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا کہ چاند دے دو ٹوٹے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے وے، آپ نے اشارہ کیتا کہ سورج واپس آ گیا۔ اس نے کیا ہن تیرا جڑا اے غلام ہے نا تیرے ہتھوں چلا گیا۔ جڑے ویلے او کہہ کے چلا گیا تو جو یہودی سی نا جس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوراں لگا کے چلے گئے، رات اس نے گٹھلیاں نکال دیتیاں، یعنی کہ گٹکاں کی کیتیاں نکال دیتیاں۔ جڑے ویلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر آئے، آ کے التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نے تو گٹھلیاں تا نکال دیتیاں نے، یا رسول اللہ ان کی بن سی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان تین نہیں پتا انہاں کھجوراں نو انہاں گٹھلیاں نو ہاتھ کندا لگا سی، اتے گڈیاں کنہ نے ہونے جو مرضی کردا رہے کھجوراں اگ کے رہن۔ جڑے میرے صبح ہوئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی دے کول گئے کی دیکھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات نو کھجوراں لگا کے گئے سن، وہ درخت اگ پے انہاں تے پھل بھی ہو پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھائی ہن ساڈا سلمان آزاد ہے نا، اپنی کھجوراں کھا کے ویکھ لے۔ جب اس نے کھجور کھا دی اس نے کیا ذائقہ تو بڑا ہے،
کمال دیاں تا بڑیاں نے، لیکن یا رسول اللہ اس کے اندر کٹھلیاں نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہون دیاں بھی کیویں، کیونکہ کٹھلیاں تے تو نکال کے لے گیا ہے۔ کچھ روایات کے اندر ملتا ہے کہ جڑے ویلے یہودی نے تکیا نا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، بعض کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ کوئی نہیں سی پڑھیا۔ بہرحال جڑے ویلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئے نا، جو جڑا وہ یہودی سی اس اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کیا ایک کیویں ہو سکتا ہے، اسی پہلا گڑنے آ پھر گوڑیاں کرنے آ پھر جا کے اگدیاں نے، یہودی اندروں اندروں مان گیا صحیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے سچے۔ جڑے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کروایا، اور آزادانہ طریقے دے نال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے رسول دا نام لیندے سن۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش سن، آپ دی جڑی طلاق سی جس طرح آپ نے اپنے ماں نو چھوڑیا، باپ نو چھوڑیا، ہر ایک چیز نو چھوڑیا حق دے لئی، آپ بڑے خوش سن، وہ حق من کی ہو گیا ہے، مل گیا ہے۔ سن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ تکنیا کون سلمان فارسی؟ او سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے جنگ خندق ہوئی سی نا، کہ خندق دا جنہ نے مشورہ دیتا سی وہ شخصیت دا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سی۔ سو اے سن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ تکنے کون سلمان فارسی؟ او سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی ہی سادہ زندگی بسر کرتے سن، بڑے ہی اللہ دے عاجز بندے سن۔ جڑے ویلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تکیا نا، کہ آپ نے سوچا کیوں نہ سلمان نو میں گورنر بنا دیواں، بڑا نیک بندہ ہے۔ دیکھو پہلے لوگ یہ تکتے سن کہ نیک بندہ کیڑا ہے تاکہ اس کو کی کیتا جائے، حکمران بنایا جائے، لیکن اس دور دے اندر لوگ یہ تکتے نے سب تو وڈا گنڈا کون ہے، سب تو زیادہ بدکار کون ہے، جیڈا وڈا گنڈا ہوئے گا، جیڈا وڈا بدکار ہوئے گا، ساڑھے لوگ اس بندے نو اوڈا وڈا ہی رتبہ دے دیں دے۔ بہرحال جڑے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے گورنر بنا دیتا نا، تو لوگ بڑی مشکل یہ ممتاز کرتے سن، پتہ کرتے سن کہ سادہ بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے، کہ اس جڑے علاقے دا گورنر ہے وہ کون ہے۔ یعنی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی آزادانہ جی زندگی بسر کرتے سن، سادہ جا لباس پہنتے سن، آپ کے کول کوئی پروٹوکول نہیں سے ہوندا، آپ نال پولیس سے کوئی افراد نہیں سن ہوندے، بالکل آپ سادہ رہندے سن۔ یاد رکھو جڑے ویلے لوگ اپنے حکمران تے عدل کرنا، تو اس ویلے اپنی عوام تو ڈر کو نہیں لگدا، اس ویلے اپنی عوام تو کوئی خطرہ نہیں ہوندا، بندہ جویں مرضی ٹردا پھردا رہے، تمام لوگ جو کہ اسلام تا کردے نے لیکن دل دے اندر بغض اور نفرت نو نہیں رکھ دے۔ اس ویلے جڑے ویلے بندہ اپنی رایا تے اپنے لوگاں تے مہربانی کردا ہوئے، اپنے لوگاں تے عدل کرتا ہوئے، اس ٹائم اس بندے نو اپنی عوام تو کسی قسم دا کوئی ڈر نہیں لگدا۔ جڑے ویلے لوگ ڈاکے مارن، اور ڈاکے مارن تو بعد کہن کہ ساڈی جڑی عوام ہے، ساڈے جڑے لوگ نے ساڈے نال محبت کرن، دوستا محبت پیدا نہیں ہوندی، محبت انج پیدا ہوندی ہے اس طریقے نال ہوندی ہے جو نظام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن دے کے گئے، جو نظام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن دے کے گئے، جو نظام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن دے کے گئے، جو نظام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سن دے کے گئے، اور جو نظام اور جس طرح قرآن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عمل کردے سن، جنی دیر تک وہ طریقہ اسی نہیں اپناواں گے اونی دیر تک عوام دے اندر اسی محبت نو نہیں ڈال سکدے، اونی دیر تک اسی خوشحالی نو نہیں لے کے آ سکدے جنی دیر تک اسی قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے مطابق
فیصلے نہیں کرانگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی قسم دی آجزانہ زندگی بسر کر دے سن۔ ایک مرتبہ ہویا کچھ انج کہ ایک بندہ باہر تو آیا، اس نے نہیں پتا کہ مدائن دا گورنر کون ہے۔ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے بلے تکیا نا تے تکدیا سر اس نے کہا کوئی سادہ یا بندہ ہوئے گا، یہ مزدور بندہ ہے، کہ انہوں اپنا سامان اس بندے نو دواں اے چک لوے تاکہ اتنا کچھ پیسے بن جان اور میری تھکاوٹ اتر جائے۔ کہنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے سر تے اس بندے نے سامان رکھ دیتا۔ جب سامان رکھیا نا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے بلے بازار تو گزرے نا، ہر بندے نے کیا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، جڑے دے لوگاں نے سلام کیتا نا تو اس بندے نے پوچھا کس نو سلام کر دے پے ہو؟ اگر میں کر دے پے ہو کہ میں اس علاقے دا امیر نہیں ہاں، میں اس علاقے دا گورنر نہیں ہاں، سلام کس نو کر دے پے ہو؟ انہوں نے کیا جلیا جس بندے نے تو سامان چکایا ہوا نا وہ ساڈے علاقے دا گورنر ہے۔ اس بندے نو پتہ چلے نا میں گورنر دے سر تے سامان رکھیا ہوا ہے، اس نے معافی منگی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جناب تسی معافی نہ منگو، میں ذمہ داری لئیے نا تواڈے سامان دی کہ میں توڑ اے سامان تواڈے گھر چھوڑ کے آواں گا۔ دوستو یہ ہوندے نے اسلامی حکمران اور اے سن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اللہ نے انہاں نو عہدہ نسی عطا کیتا تے پھر بھی وہ کی کر دے سن آج زانہ زندگی بسر کر دے سن۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک انہاں نو دنیا دا ساز و سامان دے بھی دے تے پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کر دے، صرف یہی کہنے نے اسی اللہ دے حبیب نو راضی کرنا ہے۔ کدی یہ نہ ہو جائے ساڈے کول ساز و سامان آ جائے اسی اللہ دے حبیب نو یاد کرنا چھوڑ دئیے، یہ نہ ہوئے کہ اسی دنیا دے اندر پھنس جائیے، یعنی کہ ہر حال دے اندر وہ یہی چاہتے سن اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا حبیب ساڈے تو کی ہو جائے راضی ہو جائے۔ دوستو اے سن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری زندگی اپنی آزانہ طریقے دے نال گزاری تے تاں اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب نے فرمایا سلمان جڑے نا وہ میری اہل بیت دے اندر شامل نے، سلمان او نے جنہاں نو جنت بھی طلب کر دی ہے۔ دوستو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اللہ وحدہ لا شریک انہاں نو بڑا رتبہ عطا کیتا سی۔ راکار اسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دعا بھی منگی سی، یا اللہ سلمان دی حفاظت فرما اور انہاں نو بیماریاں تو دور فرما، یا اللہ انہاں نو لمبی زندگی عطا فرما۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ دان کہتے ہیں 250 سال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بسر کی تھی، تیارے تنگی تو آپ مصیبت تو اور جسمانی اور روحانی خاص طور پر روحانی بیماریاں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ رہتے سن۔ اس واسطے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہاں لوگاں نے صحیح طریقے دے نال زبان دے نال اقرار کیتا، دل تو تصدیق کیتا، سانو مان لیا، نہ انہاں نو خوف ہوے گا تے نہ وہ لوگ غمگین ہون گے۔